بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کامیاب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وسیم ارشاد اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ایکسپرٹ پینلسٹ پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب اور آج کے لمنائے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے لمنائے گیسٹ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اگین کیونکہ میں انٹروڈکشن آپ کا ان کا کرواتا ہوں. وہ پوزیشن ہولڈر ہیں, وہ انٹرپرینیور ہیں, وہ ایک مدر ہیں. تو ڈیٹیل انٹروڈکشن تو ہوگا لیکن فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو سے ویلکم دا گیسٹ اینڈ پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. جی تو اسٹارٹ کے اندر آئی ول موو آن ٹورڈز پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب. پروفیسر صاحب ڈسکشن کا میں ایسے آغاز کروں گا. ایک فیکٹر ہوتا ہے سوشل پریشر, چونکہ آج کے ہماری جو گیسٹ ہیں وہ کافی کچھ انہوں نے فیس بھی کیا اور ماشاء اللہ شی از سکسیزفل. تو یہ جو فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھنا ہے اور اپ رکھنا ہے اس ساری چیزوں کے دوران, وہ کیسے کیا جائے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لوگ مایوس کریں گے. جنرلی میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ملک میں وائٹامن این کی بڑی وافر مقدار ہے. اچھا. I keep on talking to the students as well and other people کہ آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, نئے آئیڈیاز ڈسکس کرتا ہوں. تو پہلی بات سارے نہ کریں تو کسی نہ کسی کے منہ سے ہی آتی ہے کہ نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات کیا ہوتی ہے, جو تھوڑا سا کنونس بھی ہو جائے کہ یار یہ بندہ باز ہی نہیں آ رہا کہ یہ ہو سکتا ہے, کہتے ہیں لوگ پہلے ہی کر رہے ہیں. لوگ پہلے ہی کر رہے ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ جی ہاں ٹھیک ہے لیکن بڑا مشکل ہے. یہ دو تین باتیں آپ کو ملیں گی جب بھی کوئی آئیڈیا آپ فلوٹ کریں گے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میرے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے, حضرت نوح کے ساتھ بھی یہی تھا. جب کشتی بنی اٹ واز این انوویٹو آئیڈیا, اٹ واز سارٹ آف این انوینشن. اور حضرت ادریس نے بھی ایسے کام کیے. اس وقت بھی ان کی مخالفت, حضرت نوح کا تو بڑا پتہ ہے, ان کی اپنی وائف اس کی مخالفت کرتی تھی. اور جب لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, اور جیسے کہ حضرت یوسف نے اسٹوریج 5-4 فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ 5-4 لائفوں کے یہ کانسیپٹ اللہ میاں نے ان کو ودیت کیا تھا جب انہیں ساتھ چلتا ہے. میں یہ صرف بات کر رہا ہوں کہ whenever new idea comes generally it is faced with no. This is not possible and this is very much demotivational factor. Agree. اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو اللہ پہ فیتھ رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں آپ فیل ہو سکتے ہیں. لیکن جو فیل ہوں گے اس میں نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہے. Because that is the price you pay for your learning. Yes. And when you learn something from one failure and the other, then you succeed because of those learnings. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. شرط یہ ہے کہ ٹرائی کرتے رہو, تجربہ کرو. ہمارے ملک میں خصوصاً ہمارے تجربہ کرنے سے لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں نقصان نہ ہو جائے, نہ ہو جائے. اور جو تانے ہیں, میں آپ کو ایک اور مثال ہی دے دیتا ہوں. ابھی کل پرسوں ایک بچہ ہے, حافظ ہے, وہ شہد کا کاروبار کر رہا ہے. تو اس نے مجھے کہا سر بڑا مسئلہ ہے. میں نے کیا؟ کہتے دوستوں یاروں کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں شہد کا کاروبار کر, کہتے یار تم شہد بیچے گا. میں نے کہا تو شہد بیچے گا, تم کو گند نہیں بیچ رہے, تم ہیروئن نہیں بیچ رہے, تم کو نشے کی چیز نہیں بیچ رہے. تو اس میں غصہ کر. دس از دی پرابلم کہ the people who do not want to do something they keep on demotivating us. So ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھنا ہے جو ہمیں ڈی موٹیویٹ رکھ رہے ہیں. try and try again is the policy ہے, اس کو چلتے رہیں. اور آج تو ہمارے پاس ایک اور پریکٹیکل سکسیزفل اسٹوری ہے ہمارے پاس. ویلکم ٹو دا شو اگین, آئی ایم سیئنگ اٹ اگین, ملیحہ ویلکم ٹو دا شو. ملیحہ ماشاء اللہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یو آر position holder, you are a mother and you are an entrepreneur. And آج کی اسٹوری اگین ہمارے ینگسٹرس کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن ینگ فیمیلز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آج کی اسٹوری. ملیحہ آپ نے اسٹارٹ کیا 2014 کے اندر, BBA کا پروگرام اپنا اسٹارٹ کیا, پھر اس کے بعد آپ نے MBA کیا, آپ نے پوزیشن لی, دین یو وینٹ آن. جو فیزز ہیں میں چاہتا ہوں آپ خود بتائیں گی وہ فیزز, لیکن ایک دفعہ میں ذرا پری فیز اس کا کر دوں. تو 14 سے پھر ماشاء اللہ آپ نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا
اور آپ نے فیلئرز بھی آپ کے آئے بزنس کے درمیان, اور آپ کا اب ماشاءاللہ ایک جیولری کا آرٹیفیشل جیولری, اور ساتھ میں پھر آپ نے اس کے اندر ایڈیشن کیا ہوا ہے گولڈ کا, اور اس میں وہ آپ کا ایک برانڈ ہے, آپ کا ایک نام ہے جو بڑا زبردست چل رہا ہے. تو ملیحہ, لیٹس ہیئر اٹ فرام یو. First of all, thank you so much sir for inviting me at your show. بس میں اسٹارٹ یہ کرنا چاہوں گی کہ جب میرا BBA اینڈ ہو رہا تھا, اور بس ہر انسان کو جیسے ہر اسٹوڈنٹس کی گریجویشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ نیکسٹ کیریئر کدھر جا رہے ہیں. تو کچھ فیملی سے لمیٹیشنس تھی کہ آپ جاب نہیں کر سکتے, کیونکہ بزنس فیملی سے بیک گراؤنڈ میرا بزنس فیملی ہے, تو آپ بس بزنس کر سکتے ہیں. تو ہم نے جب لاسٹ سیمسٹر تھا BBA کا, تو ہمارے 4 سے 5 گروپ آف اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے, ہم نے سوچا کہ چلیں کچھ بزنس مل کے کرتے ہیں. تو اس ٹائم بٹ کوائن کی بہت ہائپ کریٹ ہوئی تھی پاکستان میں فرسٹ ٹائم, تو میں نے اس میں انویسٹ کیا. تو اٹ واز اے فیلئر, اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا, جتنے پیسے انویسٹ کیے سب ڈوب کے. اس کے بعد سیکنڈلی میں نے ٹرائی کیا اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی, ٹرائی فری آئٹم کا ایک تھا, اس میں یہ تھا کہ آپ فری آئٹمس آپ دیتے ہو, اور لیکن اس میں جو آپ ڈلیوری چارج کرتے ہو وہی آپ کا پروفٹ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی وہ باہر ویسٹ میں تو کافی ابھی بھی اس کا اسکوپ ہے, لیکن یہاں پاکستان میں نہیں چل سکا, وہ بھی ایک فیلئر تھا. لیکن سر وہ کہتے ہیں نا کہ فیلئر از اے کی ٹو سکسیس, تو وہ فیلئرس نے جو ہمیں سکھا دیا نا, 2 فیلئر نے مجھے, وہ تھرو آؤٹ نہ تو کوئی تھیوری سکھا سکی ہے اور نہ ہی کسی کے ایگزامپل سے وہ سیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا لوپ ہولس تھے, کس وجہ سے ہم 2 ایسے اسٹارٹ اپ کیے جس میں ہم فیل ہو گئے. تو سر اس کے بعد پھر سب سے پہلے تو ہم نے ان لوگوں کو سائڈ پہ کیا جو 4-5 گروپ میں جو لوگ تھے جو کہ ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے, جو آتے تھے اور کہتے تھے یار نہیں آج یہ نہیں کر سکیں گے, وہ نہیں کر سکتے تھے, ڈسٹریکٹ کرتے تھے کہ چلیں کام بعد میں کر لیں گے, پہلے کہیں کھانے چلے جاتے ہیں, پہلے وہ کر لیتے ہیں. پھر دیکھا کہ میری کمپیٹیبلٹی کس کے ساتھ بن رہی ہے. میری کمپیٹیبلٹی ایک میری فرینڈز ہیں جو ابھی تک میری پارٹنر بھی ہے ہنا, ان کے ساتھ اچھی بنی. ہم دونوں نے اسٹارٹ کیا کہ ہم کو بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, اور اب ہم دونوں کریں گے. اس میں سر ہم نے کچھ ایسا کرنا تھا کہ جو کہ ہمیں فیمیلز ہونے کا بھی اس میں ایڈوانٹیج ہو, ہمارے لیے چیز کنوینئنس بھی ہو, مارکیٹ کی نیڈ کو بھی ہٹ کرنا تھا. اور پہلے ہم نے سوچا میک اپ کی طرف جاتے ہیں, لیکن جب دیکھا کہ آلریڈی آن لائن مارکیٹ جو ہے میک اپ کے لیے میچورٹی لیول پہ ہے. اور یہ 2019 کی جی, یہ 2018 کی بات ہے, جب میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی. تو سر ایسی برین اسٹارمنگ کی, آئیڈیا جنریشنز یہ وہ, تو اس کے بعد ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ کیوں ہم جیولری, آرٹیفیشل جیولری جو ہوتے ہیں اس کا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. وہاں سے ہماری جرنی اسٹارٹ ہوئی اسٹارٹ اپ کی. بالکل ہم نے زیرو سے اسٹارٹ کیا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی, کسی سے لی بھی نہیں, خود ہی وہ جو پاکٹ منی جو سیونگز ہوتی ہیں ایک اسٹوڈنٹس کی وہ ہم نے اسپینڈ کی. تو ریسورسز کا اتنا خاص آئیڈیا نہیں تھا, لیکن ٹیچر سے, گھر والوں سے ادھر سے سنا تھا کہ لاہور میں مارکیٹ ہے, شاہ عالم نام کی مارکیٹ ہے, اور وہاں سے ہول سیل کی ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے. بس ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جانا ہے. پتہ تھا گھر والوں نے الاؤ نہیں کرنا اس طرح کی مارکیٹس میں جانے کے لیے, تو ہم نے کیونکہ ایک ٹریڈیشنل ٹپیکل قسم کی مارکیٹ ہے جہاں پہ میل ڈومینیٹڈ مارکیٹ ہے, جہاں پہ برانڈز پہ جانے والی لڑکیاں, امپوریم جانے والی لڑکیاں, جی سر, وہ ہمارا آنا جانا تھا امپوریم تک, لبرٹی تک. لیکن جب ہم نے سونا بس اب کرنا ہے تو بس کرنا ہے, تو ہم نے اب سب سے پہلے تو بایس پہنے, گھر میں جھوٹ بولا کہ بس جا رہے ہیں, یہ یونیورسٹی کا کام کرنے جا رہے ہیں, ہم چلے گئے وہاں پہ. سر جتنا سنا تھا اور جتنا ایکسپیکٹ کیا تھا نا, اس سے زیادہ ورس سچویشن ہم نے دیکھی وہاں پہ. واقعی میں وہاں پہ ایک تو 80-90% میلز تھے, سیکنڈلی سر اس میں 70% تو پٹھان تھے, تو جو کہ دور دور سے آئے تھے اپنی مارکیٹ لینے کے لیے. سر ہم نے وہاں سے جب سٹارٹ کیا تو ہم وہاں پہ گئے ہیں, مارکیٹ میں انٹر ہوئے ہیں, ادھر ادھر سے پوچھا جیولری کی مارکیٹ کدھر ہے جی, وہاں پہ ہم گئے ہیں. تو جاتے پہلے دیکھا ہے کہ 1-2 بڑی اچھی شاپس نظر آئی, ہم نے کہا چلے یہاں پہ اچھا ہمیں مل جائے گا. اب جیسے وہاں پہ انٹرنس پہ ہم نے جا کے ان کے ڈور پہ دیکھا کہ پرنٹڈ فارم میں لکھا ہوا ہے خواتین کا آنا منع ہے. خواتین کا آنا منع ہے, جی خواتین کا آنا منع ہے. تو کیونکہ سر وہ وہاں پہ کچھ جن کو پاس پڑتی تھی وہ مارکیٹ, وہ میں بھی وہ جو فیمیلز تھی وہاں پہ جاتی تھی, وہ ان سے ریکوائر کرتی تھی ایز اے ریٹیل, ایک دے دیں چیز یا 2 دے دیں, کوانٹٹی بارگیننگ پہ تھی. حالانکہ وہ مارکیٹ ہول سیل کی مارکیٹ, جی بالکل ایسے ہی ہے. میں بھی یہ ریزن تھا اور میرے خیال سے یہی تھا. تو خیر ہم نے 1-2 دیکھی, پھر آپ کو دیکھا, آپ نے کوئی بھی بزنس ہے نا آپ کا, اگر آپ نے فلرش کرنا ہے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ یو ڈیل ود دا پیپل.
آپ نے ان سے بات کیسے کرنی ہے. اسٹارٹ میں آپ کو سیریس نہیں لیتا کوئی, لیکن جب آپ جیسے ہی کمیونیکیشن اسٹارٹ کرتے ہیں نا, تو یہ آپ کی انٹرپرسنل اسکلز ہے جو آپ کے کام آتی ہیں. آپ کو جا کے وہ کہہ لیں کہ وہ آپ نے کریننگ کی ہوتی ہے, آپ نے بس وہ رٹا ہوتا ہے چیز کہ ہم یہ آن لائن بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ آن لائن بزنس, جویلری آن لائن کیسے بک سکتی ہے. تو ہم آن لائن اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ سے 10-12 نہیں, ہم آپ سے 60 لیں گے, ہم آپ سے 100 پروڈکٹ لیں گے. پھر وہ آپ کو سیریس لینا اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں سے ہمیں پیسے آ رہے ہیں, یہ اچھے ایک بزنس ہمارا ٹرمز میں اس کے ساتھ اچھے بن سکتے ہیں. خیر وہ وی کیپ گوئنگ آن, وہ اسٹرگل چلتی رہی. وہاں پہ آفٹر 3 months 2 months ایسے چکر لگتا تھا. لیکن سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ اسپیشلی مے بی پاکستان اور اوور آل مجھے میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ فیمیلز کے ساتھ جو ہماری ٹریڈیشنل مارکیٹ کے لوگ ہیں جو وہاں ہول سیل پہ ہیں, ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے نا, اس میں سیریسنیس نہیں آ سکی. لائک وہ جیسے کہتے ہیں نا لیسٹ پیورٹی کرنا. اگر کوئی ہم نے فار ایگزامپل A to Z پروڈکٹ ہے, اگر ہمیں چاہیے, ایون ہم اگر زیادہ بھی وہ لینا چاہ رہے ہیں, وہ پہلے پیورٹائز کریں گے میل کو, وہ ان کو دیں گے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید شوق کے لیے کر رہی ہیں اور ان کا پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا, یا پتہ نہیں وہ موٹیویٹڈ ہو کے گھر سے باجیاں آ گئی ہیں, بس یہ شاید کچھ دن کے لیے چلے گا, تو ہم ان کے ساتھ پیورٹائز ان کو کرتے ہیں. خیر مین وائل میرا 2019 میں ہم نے MBA میں ایڈمیشن لینے کا ڈیسیژن کر لیا, تو وہ بھی ایک میرا. اور یہ جو میں اسی کے اندر بات کرنا چاہ رہا ہوں, if I am right, تو آپ نے اسی کے اندر جو ہے وہ یہ چلنا شروع ہو گیا, آپ کا آن لائن کام آپ کا چلنا شروع ہو گیا تھا, اسٹارٹ ہو گیا تھا. جی آپ کنٹینیو کریں. سر ہم نے وداؤٹ اینی مارکیٹنگ جو آپ کی آرگینک سم ہاؤ جو ٹولس سیکھے تھے ہم نے BBA میں اور کچھ پڑھا تھا جو پریکٹیکل, اس سے ہمارا فرسٹ آرڈر ود ان فرسٹ ویک آ گیا تھا. اچھا, ویری گڈ. تو اس میں ہمارا مارکیٹنگ پہ تو بجٹ 0 تھا, تو لیکن ہمارا آرڈر آ گیا تھا, کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کچھ ٹول ایسے ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں. اچھا, پہلے تو ہم نے ان کو یوز کیا, تو خیر ہمارا وہ بزنس چلنا شروع ہو گیا, اسموتھ ہو گیا, ایون کہ ہمارا ریٹرن آن انویسٹمنٹ اچھی تھی اس ٹائم. لیکن وہ ایک ہوتا ہے سیٹسفیکشن لیول تک وہ بزنس نہیں جا سکا ہمارا. پھر ہم نے سوچا کہ اس میں ایسی کون سی چیز ہے یا کون سی ایسی انوویشن ہے, کون سی ایسی آپ ڈسٹنکشن کرتے ہیں نا اپنے پروڈکٹ, وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں وہ ایز اے برانڈ جو ہے نا فیمس ہو جائے. سب سے پہلے تو ہم نے فوکسڈ کیا کہ جو سیگمنٹیشن اور ٹارگیٹ مارکیٹ کی طرف آئے, کہ ایک اسپیسیفک ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ ہونی چاہیے, ایک نیش ہونی چاہیے جس کو ہم ہٹ کریں. پھر ہم نے سوچا کہ وہ ہمیں یہاں سے نہیں ملے گی, کیونکہ اویلیبلٹی سب کے لیے اتنی ہی ایزی ہے, بلکہ ہم سے زیادہ ایزی. اور درمیان میں کووڈ آیا. جی, کووڈ آیا, پھر اس کی وجہ سے چیزیں کلوز ہوئیں, جس کی وجہ سے پرائسز آپ کے لوکل مارکیٹ کی بڑھنا شروع. جی سر مین وائل وہ آپ کہتے ہیں نا چیلنجز پھر آپ کو ہر طرف سے فیس کرنے پڑتے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹرمز تھوڑے پاکستان کے ڈسٹرب ہوئے, تو ہماری جو موسٹ آف دا جویلری ہے نا جو ہماری مارکیٹ میں اویلیبل ہے ہول سیل, وہ انڈیا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو وہ بہت مہنگی ہو گئی, کیونکہ وہ دبئی آنا اسٹارٹ ہو گئی, اوپر کسٹم وغیرہ یہ وہ, تو ہمارا مارجن بہت اسکویز ہو گیا. تو ہم نے ایک تو اس چیز کا سولوشن نکالا تھا. سیکنڈلی ہمارا اس مارکیٹ میں جانا ایک چیلنج تھا, اور اس چیز کا بھی سولوشن ہمیں چاہیے تھا. تھرڈ ہمیں ایک نیش مارکیٹ کو ہٹ کرنا تھا, اور وہ جو سب کر رہے تھے ہم بھی وہی کر رہے تھے, ہم نے اس چیز کا بھی سولوشن نکالا تھا. جب ان سب چیزوں کے سولوشنس ہمارے سامنے, ہم نے جب اس پہ سرچ کی, تو ایک آیا کہ ہم باہر سے جویلری امپورٹ کیوں نہیں کرتے, جو کہ ایک عام شہری ہمارا یہاں پہ ایک عام جو میل پرسن ہے یہاں پہ جس کی شاپ ہے لبرٹی میں ایم عالم پہ, وہ جاتا ہے وہاں سے بلک میں اٹھاتا ہے اور سیل کرتا ہے. ہم جاتے ہیں چھوٹی کوانٹٹی میں اٹھاتے ہیں, مارجن کم رکھتے ہیں اور پھر سیل کرتے ہیں, تو اس طرح سے ہمارا پروفٹ بھی کم ہو رہا ہے. تو اس کی پہنچ کہاں تک نہیں ہے جہاں تک ہماری ہو سکتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری پہنچ وہاں تک ہو سکتی ہے کہ ہم باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں. ہم نے علی بابا کے تھرو وہاں سے پہلے سیمپلس منگوائے 9 to 5 سلور جویلری کے, 18 کیرٹ جویلری کے, جو کہ یہاں پہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہے, آلموسٹ اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اب آ کے کچھ لوگوں نے لانچ کی ہے, وہ بھی ان کا بھی سورس وہی ہے جو ہمارا ہے. آپ نے علی بابا سے منگوایا, ہم نے ٹیسٹ کیا مارکیٹ میں, اس پہ ہم نے ایڈ لگائی اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کے اوپر, اور اس پہ ہمیں بہت اچھا ریسپانس ہوا, اور مارجن بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. تو وہ ہمارا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, جس سے
हमारा मार्जिन भी, प्रॉफिट भी और हमारी स्टेबिलिटी now भी। mashallah you have Insta followers जी 36,000 plus 36,000 प्लस ऑर्गेनिक रीच है हमारी इंस्टा पे। वेबसाइट पे हमारे डेली के 400 से 1000 तक जो है। I would like to suggest one thing. yes sir please मलिया आप ना इंपोर्ट करती हो, जी ठीक है, मैं उसके ऊपर बहुत एतराज़ नहीं करता, लेकिन अगर आप अपनी इंडिजिनस जो हमारी इंडस्ट्री है उनसे भी बनवा के देखें। मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है इसमें। आई थिंक वी हैव गॉट वेरी गुड पीपल, वेरी गुड वर्कमैन, एंड जी यू सर। कैन डू इट। व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू द सेम थिंग एंड यू विल फाइंड पीपल डूइंग इट। आपको जी बड़ी सर। अच्छी क्वालिटी यहाँ से भी मिलेगी। लेकिन वो आई अंडरस्टैंड कि आपका जो इशू है कि वो जो सुआ बाजार की गलियों में फिरना पड़ता है ना, हाँ जी सर। इन वर्कर्स तक पहुँचने के जी, लिए जो that's कारखाने the बने हुए जी। हैं, वो मैं उनमें घूमा हुआ हूँ, मुझे पता है। और वो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो ये है कि वहाँ तो बैठने की भी कोई जगह नहीं होती है, बिल्कुल वो ऐसे ही। भट्टी से लगाई हुई है काम। ये इसको आप जरूर देखें। सर मुझे ये लगता है कि ऑटोमेशन की ज़रूरत है हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में। दो चीज़ें, ऑटोमेशन की, लेकिन मार्केट बड़ी करने की। अब आपके पास माशाल्लाह बेस है, 36,000 yes. फॉलोअर्स। द प्रॉब्लम विद अस इज जनरली दैट चाइना सस्ता होता है। जनरली आम चीज़ों की बात कर रहा हूँ। वजह कि दे गो फॉर इकोनॉमी ऑफ स्केल। yes बिल्कुल ऐसे ही। हम लाहौर के तहत बात सोचते हैं कि हम ये 100 पीस बेच जाएं, चाइना 1 लाख पीस बेचने की सोचता है। Yes. दैट इज द रीजन कि वो उनकी जो फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो वो हमसे हमेशा सस्ता रहता है। आप इन चीज़ों पे गौर करें, बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला यू विल बी सक्सीडिंग एंड पाकिस्तान विल सक्सीड। और ये जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं ज्वेलरी पे, ये ज़रा कम हो ये जरा कम होंगे। और ये आप मलिया फिर नेक्स्ट आपका जो स्टेप्स हैं उसमें आप फिजिकल स्टोर्स की तरफ आना जी चाह रही हैं। बिल्कुल दिस इज सर। अ गुड। अभी रिसेंटली हमारा लेक सिटी मॉल और पैकेजेस मॉल के साथ डील चल रही है। लेट्स सी हम वहाँ पे वी reach विश करें। यू बेस्ट ऑफ लक ऑन दिस वन। लेकिन अभी डिस्कशन तो हमारी अभी स्टार्ट हो रही है। ये तो अभी मेरी की स्टोरी अभी उसमें आई है। पहले क्वेश्चन बिशार साहब आपकी इजाजत से पहले मैं मलिहा से क्वेश्चन कर लूँ, फिर साथ में आपके साथ क्वेश्चन। मलिहा मुझे ये बताइए कि आज जो मलिहा है और जहाँ से आपने स्टार्ट लिया जी बिल्कुल 2014 जिस तरह आपने कहा, तो व्हाट इज द डिफरेंस? सर दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस। अगर देखा जाए तो जो आप कहें ना सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, वो मैं तब भी थी, वो मैं अब भी हूँ। ओके मुझे कभी किसी बंदे की या किसी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ी कि वो मुझे आए, सुबह उठाए, उठो ये करना है, आज वो करना है। मोटिवेशन वहीं पे है और वो ही एक कंसिस्टेंट चीज़ है। rather than मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं 2014 से लेके 21 तक, 22 तक। अब उसमें सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट है। जिस दिन मेरा मानना ये है कि एक कामयाब और एक नाकाम इंसान में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करता। जिस दिन आप 5 मिनट कहीं बैठे हैं और आपको रियलाइज़ नहीं हुआ उस चीज़ का, आपको अफसोस नहीं हुआ कि आपने 5 मिनट ज़ाया क्यों किए, आप जो नाकामयाब नहीं हो सकते। मैंने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखी है। मेहनत मैं पहले भी करती थी, मेहनत मैं आज भी करती हूँ, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं करती थी। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स बैठे हैं, उनके साथ घंटा बैठ लिया, फिर पढ़ लेंगे। सेकेंडली प्रायोरिटीज सेट करना मैंने सीखी हैं। जो 2014 में मिली थी उसकी प्रायोरिटीज डिफाइन नहीं थी। समहाउ अनकॉन्शियस माइंड को पता था कि मेरी ये प्रायोरिटी है, लेकिन मैंने रिटन फॉर्म में अपने पास नहीं रखा था। जो मैंने बीबीए में ये काम नहीं किया था, एमबीए में मुझे लगता है कि जब अपना क्रेडिट देती हूँ अपनी पोजीशन का, तो वो ये 2 से 3 चीजें होंगी। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज सेट करना, सेकेंडली हाउ टू से नो। हाउ टू से नो, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू से नो। आप हर किसी को यस करते जाएंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो सर ये है। दूसरा कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंस रहना, चाहे वो कोई बिजनेस है, स्टडी है, वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मलिहा, मैं आपकी बात से ही, हमारे चूँकि एक्सपर्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर बिशारतुल्लाह मलिक साहब, प्रोफेसर बिशारत साहब, आप हमें गाइड करें कि ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी गाइड करें कि ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये कैसे की जाए, प्रायोरिटी सेट कैसे की जाए, से नो कैसे किया जाए। पहली बात यह है कि प्रायोरिटी इज द बेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती जब तक आपको ये पता नहीं चले कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। देयर इज अ वेरी क्लियर थिंग, देयर आर सर्टेन
matters, ملیہ کو بھی پتہ ہی ہوں گے کہ there are certain things which are urgent and not important. Yes. We normally spend time in those things Yes. which are urgent and not important. Not important. But there are things which are not urgent but important. If we start spending time, more of our time in that, so then we'll not have to spend time in other things. Yes. So there are things which are not urgent and they are not important, and still people do that. ہمیں رسالے پڑھی جا رہے ہیں, ویڈیو دیکھی جا رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, دوستوں میں ہمیں گپیں ماری جا رہے ہیں, ایک دوسرے کا ریکارڈ لگائی جا رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا ہمیں اس کا کرنا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ سب سے بڑا پرابلم ہمارے پاکستان میں جو ہے, کیونکہ میں انڈیویجول چیزوں کو فوراً ذرا میکرو لیول پہ لے جاتا ہوں. ہماری میکرو انوائرمنٹ ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے بہت خراب ہے. We get up late in the morning. Yes. We open our business houses after 12. And our customers come in the evening. And we spend our time till 12 or 2 at night. Yes. Then we go home, especially the male people, they go home. ان کو نہ بچوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے, وہ اٹھتے ہی 11 بجے ہے, بچے اسکول چلے جاتے ہیں, پھر وہی کہ جی اتوار والا بھائی آ گیا, something like that, یہ سچویشن. Now the point is, gentlemen, کاش ہماری لیڈرشپ یہ بات مان جائے کہ we have got to set the things for the whole nation. Yes, we have. ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ پکا کر دیں کہ صبح 8 بجے یا 9 بجے دکانیں کھلیں گی. Yes. نہیں کھولنی نہ کھولو, 8-9 بجے بند کروا سکتے ہیں, نہ کھولو. شام کو مغرب کے وقت آپ کی دکانیں بند ہوں گی. Strongly agree. ایک چیز اور آپ کو بتا دوں, آپ نے بڑی کہانیاں سنی ہیں, امریکہ سے جو آتا ہے, انگلینڈ سے آتا ہے, ادھر آ کے وہ بڑی سٹوریز سنا, ادھر یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, وہ قوم کیا بات. یہ نہیں بتاتے وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں, ان کا بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے 8-9 بجے, 5 بجے بزنس ختم ہو جاتا ہے, شاپ سے کھولی رہے, اس کے بعد ان کے چلان ہوتا ہے, they have got to pay the fines. Yes. This is something really I don't know what is happening. تو اس کے اوپر جب تک یہ مشکل فیصلہ کوئی نہیں کرے گا تب تک ہماری ترقی کی وہ رفتار نہیں, ہماری ترقی کی رفتار اس کے مطابق نہیں ہو سکتی. ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں, یہ کوئی اتنا مشکل کانسیپٹ نہیں ہے کہ پہلے آپ ماسٹرز کریں, پی ایچ ڈی کریں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یہ 5ویں کے بچے کو بھی آئے گی. ہم اسکول میں ایک چیپٹر رکھیں, کیوں نہیں رکھتے ٹائم مینجمنٹ کا؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ IMF نے روکا ہے. مجھے کئی دفعہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے. The people who decides these things, either they are not aware of it or there's something else. Yes, there may be, لیکن important بات یہ ہے کہ ہمیں ایز اے قوم اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تو وہ بڑا اچھا. میں یہیں سے ملیحہ کی طرف دوبارہ آؤں گا کیونکہ بشارت صاحب نے ذکر کیا بچوں کے والے سے. تو ملیحہ ویری پرسن جو بڑا ماشاء اللہ سکسیزفل ہے, جس کی پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی کریئر اورینٹیڈ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, تو شادی کا خیال کیسے آ گیا بیچ میں؟ عموماً آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ اٹ, لیکن عموماً تو آج کل زیادہ تر, اگر میں اف یو مے الاؤ می ٹو سے دس, کہ لڑکیوں میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں شادی چھوڑ دو, شادی بعد میں دیکھیں گے, پہلے تو کریئر کر لیں. لیکن آپ نے درمیان میں سوچا نہیں میں شادی کر لیتی ہوں, یہ کیسے آپ نے سوچا؟ سر آپ جب سمجھ جاتے ہیں نا کہ رائٹ ڈیسیجن اور رائٹ ٹائم کی امپورٹنس کیا ہے, تو اس طرح کے ڈیسیجن پھر آپ سے ہو جاتے ہیں. ایکچولی میری 24 میں شادی ہوئی ہے اور 1 سال ہو گیا میری شادی کو. تو میں نے یہ ڈیسیجن میں نے دیکھا کہ اگر میں نہیں لیتی ہوں, اگر اس کو میں ڈیلے کرتی ہوں, تو جو آپ جتنا بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے, جو سوسائٹی کا پریشر آپ کے اوپر آ جاتا ہے. جیسے ہی آپ گریجویٹ ہوتے ہو, جیسے ہی آپ اپنا ماسٹر کمپلیٹ, آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے, آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈس, آپ کے ریلیٹیوز, سب آپ کے پیرنٹس سے آپ سے سمہاؤ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں, اچھا شادی کیوں نہیں کر رہے, ابھی تک کیوں نہیں کر رہے, یا کچھ دیکھ رہے ہیں. سیکنڈلی آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اچھا سپورٹ سسٹم, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شادی کے بعد آپ کو سپورٹ کیا جائے گا. میری فرسٹ پیورٹی ہی یہ تھی شادی کے ٹائم کہ جو میرا پارٹنر ہے وہ مجھے سپورٹ کرے آفٹر میرج. تو کیونکہ سپورٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ کے ہسبینڈ سے, بے شک آپ کی مدر ان لا سے ہو, وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. کہ آپ دیکھا جائے تو ہم فیمیلز کی, مجھے لگتا ہے کہ اگر وومن انٹرپرینورشپ پہ میں بولوں تو سب سے پہلے یہی بات آئے گی کہ
اور جب تک ایک عورت کو سپورٹ نہیں کرتی نا تو ہماری وومنز آگے نہیں آ سکتی. اس کا ریزن میں بھی یہ ہے کہ یہ لیک آف اپرچونیٹیز ہیں, کہ کم اپرچونیٹیز ہونے کی وجہ سے وہ فائٹ ود ایچ ادرز کہ ہم آگے چلے جائیں. تو میں یہ ایک رسپانسبلٹیز فیل کرتی ہوں اپنی فیوچر ڈاٹر ان لا کے لیے, اپنی ڈاٹر کے لیے, کہ میں ان کے لیے ایسی ہمارے سوسائٹی میں جو اسٹیریوٹائپ ہے وہ توڑ کے جاؤں کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہیں جہاں پہ ان کو یہ لیک آف اپرچونیٹیز فیل نہ ہو. فار ایگزامپل سر, آپ دیکھیں کہ جو ہم سے پریویس جنریشن تھی, میری مدر ان لا کی, وہاں پہ لڑکیوں کا ڈرائیو کرنا اتنا کامن نہیں تھا. سم ہاؤ ان میں سے کچھ اٹھی, انہوں نے کہا کہ ہم ڈرائیو کرنا پسند کرتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, ہمیں خود جانا چاہیے, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینی چاہیے. ان میں سے کچھ عورتیں جنہوں نے فائٹ کیا ہماری جنریشن کے لیے. اب ہماری جنریشن میں اٹس اے کامن, ہر لڑکی ڈرائیو کر رہی ہے, میں بھی کرتی ہوں, میری فرینڈس بھی کرتی ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہماری جنریشن میں مجھے اسکوٹیز بھی آ گئی ہیں اور آئی سپورٹ اٹ. سر مجھے میرے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں ایک وومن انٹرپرینورشپ کو آگے لے کر آؤں, ایک بزنس سیٹ اپ سے سامنے آؤں اور لڑکیوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کروں کہ ہاؤ ٹو مینیج یور کیریئر ود فیملی. دس از اگر آپ صرف کیریئر میں, اگر آپ فار ایگزامپل کچھ مدرز ایسی ہیں وہ اپنی اتنی کیریئر اورینٹیڈ ہو جاتی ہیں, اگر سماں وہ شادی کر ہی لیں, بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکل پاتا, پھر وہ ایٹ دا اینڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک عورت ہے وہ بہت کامیاب ہے, بہت اچھی سیلری ہے, بہت اچھا کما رہی ہے, لیکن اس کے بچے کے نگلیکٹ ہو رہے ہیں, میرے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہے. سر یہ مینیج کرنا یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم جب بھی وومن انٹرپرینورشپ پہ اور فیمنزم پہ بات ہوتی ہے تو فیمیل سب سے پہلے یہ کہتی ہیں ہسبینڈ سپورٹ نہیں کرتے, اگر وہ کریں تو ہم کمائیں گے. فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ سپورٹ کر لیتا ہے, آپ کما لیتی ہو, تو آپ کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ یو فیل سپیریئر یور سیلف. کیوں؟ اگر فار ایگزامپل آپ خود سکھا رہے ہیں ایک مرد کو کہ اگر آپ کما رہے ہو تو آپ ڈومیننٹ ہو, کیونکہ جب آپ کماتی ہیں تو آپ ایکسٹریملی ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں. اگر آپ کا ہسبینڈ کماتا ہے, آپ پہ اسپینڈ کر رہا ہے, وہ اپنے بچوں پہ اسپینڈ کر رہا ہے, اٹس کامن. لیکن اگر فیمیل ارن کر رہی ہے, وہ اپنے بچوں پہ یا اپنے ہسبینڈ پہ اسپینڈ کر دیتی ہے تھوڑا سا, تو یہ نارمل نہیں ہے. اس کو بھی وہ ایک طرح سے وہ اسپیرٹی کا ہو جاتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں, میں ڈومیننٹ ہوں. تو یہ چیزیں نارملائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اٹس اوکے اگر آپ اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو شیئر کر لیتے ہیں آپس میں پارٹنرس, یا آپ خود ارن کر لیے, تو ہمارے بیہیویئر کو بیہیویئر چینجز کی ضرورت ہے. بیہیویئر چینجز کی ضرورت ہے. یہاں ملیحہ نے بہت زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے. میں بشارت اللہ ملک صاحب کی طرف آنا چاہوں گا اسی پوائنٹ کے اوپر. بشارت صاحب میں ریکویسٹ کروں گا تو ایک تو لاسٹ میسج بھی اس میں پروگرام کے حوالے سے دیتے جائیے گا, اور دوسرا یہ اس پہ بات کیجیے گا کہ یہ بیہیویئر, یہ مائنڈ سیٹ جس پہ ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے اور آپ نے بڑی زبردست اس پہ تجزیہ کیا ہوا ہے. سو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ بیہیویئر ہے, اس کو کیسے بنایا جائے؟ بیلنسڈ اپروچ, بیلنس لائف کو لے کے چلنا, مطلب ایکسٹریم تو نہ لڑکے کے لیے صحیح ہے نہ لڑکی کے لیے صحیح ہے, مطلب جو دونوں کے لحاظ سے. جی شاید صاحب. ایکچولی جب کوئی خاتون کماتی ہے اور وہ اپنے میاں پہ یا گھر پہ خرچتی ہے تو اس میں ایروگنس آ جاتی ہے, اور جب وہ ایروگنس آتی سب میں نہیں ہے لیکن کچھ جنرلی آ بھی جاتی. دیٹ از اے میسج ٹو دا مین کہ بھائی اب میں کماؤں تو جس طرح یہ میری بےزتی کر رہی میں کروں گا. اور پھر وہ اب یہ ایک ٹسل چلتی ہے, اور بہت ساری ڈائیورسز کی اصل وجہ یہ بھی بن جاتی ہے. عموماً لوگ غلط تجزیہ کرتے ہیں, اور یہ کڑی کمائے گی تو وہ طلاق ہو جائے گی. یہ بات غلط ہے. It is the attitude. Yes. It is how you take the things. Yes. Actually, what we are supposed to do is develop sort of give a message to the people that is of humility. Yes. Whether you are rich or not, you have got to be humble. Yes. And you have got to, یہ کوئی priority نہیں ہے مرد خرچتا ہے یا عورت خرچتی ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ اس کے اوپر اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ میں اب اس کو رگڑا کر دوں, اس کا میں بےزتی کر دوں, یوں کر. جب یہ ٹسل شروع ہو جائے گی نا تو پھر فیملیز نہیں چلیں گی, تو جب فیملی نہیں چلے گی تو سوسائٹی نہیں چلے گی. بالکل. بشارت صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہیوملٹی از ویری امپورٹنٹ. تو لاسٹ میں ملیحہ آپ کی طرف آؤں گا. ملیحہ کلوزنگ کرتے ہوئے ایک تو میں سجیشن
جو آپ جنرلی دینا چاہیں ینگسٹرس کو, اور ساتھ میں بڑی امپورٹنٹ سجیشن ود رسپیکٹ ٹو دا بزنسز کہ آج کل بزنس آتے ہیں, فلورش نہیں ہوتے, فیل ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اور یوتھ کے حوالے سے لاسٹ اس حوالے سے آپ میسیج جو دینا چاہیں. جی ملیحہ. سر جب بزنس کی بات آتی ہے نا, اسپیشلی ویمن انٹرپرینورشپ کی, تو میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو بہت فالو کرتی ہوں. کیا بات ہے. ان میں جو میں نے دیکھا ہے, ایک انٹیگریٹی, ایک ان میں آنیسٹی اور ایک پروفیشنل ایتھکس, یہ بہت ضروری ہے آج کل کی وومنس میں کہ اگر وہ بزنس یا انٹرپرینورشپ کی طرف آتی ہیں تو ان کو فالو کریں. جی بالکل. ایک تو یہ ضروری ہے. دوسرا سر, ہم ہمیشہ ایکسکیوز کرتے ہیں یا بلیم کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس اپرچونٹی نہیں آئی. ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کسی بڑی اپرچونٹی کا. یس, بڑا. ہم سوچتے ہیں کہ زوم کیوں کامیاب ہوا ہے, کیونکہ کووڈ آ گیا, لوگوں نے زوم پہ میٹنگ کرنا شروع کر دی. اوبر کو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج تھا اس لیے کامیاب ہو گیا. اس کے علاوہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ثنا صفیناز کے کپڑے اس لیے بکتے ہیں کیونکہ ان کے لنکس ہیں بڑے بڑے ایکٹر سیلیبریٹیز کے ساتھ, ان کے کپڑے وہ پہنتے ہیں اس لیے وہ بکے. تو سر جب میں نے انٹرپرینورشپ سٹارٹ کی اور جب میرا یہ جرنی سٹارٹ ہوا تو میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ آپ کی سکسیس کسی بڑی اپرچونٹی میں نہیں ہے. وہ آپ کی کنسسٹنسی, جو آپ اسمال اسٹیپس لیتے ہیں نا ڈیلی روٹین میں, وہ ہے آپ کا بزنس ایکچوئل, جو آپ کے بزنس کو فلرش کرتا ہے. دس از ہاؤ یو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. اس کے بعد آپ کیا اسٹیپس لیتے ہیں ڈیلی. کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی بزنس کے لیے. سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائے والا ایک بڑا فیمس ہوا تھا, اس کی نیوز CNN پہ, BBC پہ, ہر پوری دنیا میں اس کے چرچے تھے. بٹ ناؤ ہی از نو ویئر. ایک چھوٹا سا اس نے کیفے بنا لیا, دیٹس اٹ. چاہتا تو بہت بڑا اس کی اپرچونٹی. The point is that you have to be consistent in your small steps, in everyday steps. آپ کو اپرچونٹی کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی بزنس ہے, آپ کی کامیابی آپ کے اسمال اسٹیپس میں ہے اور آپ کی کنسسٹنس رہنے میں ہے. کہ آپ کے لیے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے. مجھے ابھی تک سب کہتے ہیں, ایون شادی کے بعد, میں نے کبھی بھی بزنس اپنا اسٹارٹ پیسے کے لیے نہیں کیا تھا, نہ شادی سے پہلے نہ بعد. کیونکہ اب مجھے لوگ ملتے ہو کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہارے ہسبینڈ کے پاس بڑی کار ہے, بس ٹھیک ہے, دیٹس اوکے, آپ انجوائے کرو. فائنینشیل جو انڈیپینڈیبلٹی ہے وہ ایک تو آپ کے اندر کانفیڈنٹ لے کر آتی ہے, آپ کو ایموشنلی اسٹیبل کرتی ہے. سیکنڈلی بہت ساری وومنز ہیں, اب میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں, بہت سارے گروپس میں نے جوائن کی ہیں جس میں وومنز ہیں ملین کے حساب سے. وہاں پہ ڈیلی کیسز آتے ہیں جو کہ 8 ایئرس 10 ایئرس 15 ایئرس جو ابیوز ریلیشن شپ میں اسٹک ہوتی ہیں وومنز. اور وہ کیوں نہیں کم بیک کر سکتی, کیوں وہ نہیں اپنے لیے اسٹینڈ لے سکتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں گے, ہمارے ایکسپینسز کون بیئر کرے گا. ایک تو آپ اسٹک نہیں رہیں گے. سیکنڈلی جب آپ اس انفلیشن جو ہمارا ہٹ کی ہے ہماری کنٹری کو, یا جو اب آج کل ہمارے حالات چل رہے ہیں, اگر 1% پہ آپ سب کچھ ڈپینڈنٹ ہو جائیں تو آپ کا ایک اچھا لائف اسٹائل مینٹین ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ایک کوالٹی لائف اسپینڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ بگر پکچر دیکھیں بڑی, تو آپ کی GDP ہماری کتنے 50% فیمیلز ہیں ہماری کنٹری میں. اگر ان میں سے کچھ کام کرنا سٹارٹ ہو جائیں گی, ہماری اکانومی اچھی ہو جائے گی. تو میں تو یہ میسج دوں گی کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ایک فیمیل کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک میل کے لیے. اور فائنینشیل انڈیپینڈنس سے مراد ملیحہ نے یہ کلیئرٹی کر دیا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ کوئی اس سے نہ اخذ کرے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کا مطلب ہے کہ سب کو کہیں کہ آپ بھی جاؤ ہم بھی جاؤ. اپنی رسپانسبلٹیز بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ آپ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہوں تاکہ آپ سپورٹ سسٹم کا حصہ بنے اس کے اندر. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے گیسٹ کا اور پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آج کا پروگرام ہمارا یہاں اختتام ہوتا ہے. میں نے جو سیکھا ہمیشہ کی طرح میں نے بے شمار چیزیں سیکھی. اس میں ڈو ناٹ ویٹ فار دا رائٹ اپرچونٹی, دا بگ اپرچونٹی ٹو کم, جسٹ اسٹارٹ. مجھے بڑا اچھا لگا ملیحہ نے بتایا کہ انہوں نے کیسے اپنے بزنس کو ساتھ ساتھ ایوالو کیا, کس طرح انہوں نے اپرچونٹیز دیکھی ہیں, کس طرح وہ چلے ہیں. پھر بشارت صاحب نے کتنا زبردست ایڈ کیا کہ مائنڈ سیٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ ڈیولپ کریں اپنا مائنڈ سیٹ, ایٹیچیوڈ امپورٹنٹ ہے. اور پوری قوم کو اگر ہم لے کے چلیں اس میں
تو وہ بڑا زبردست ہے. نیشنل لیول پہ چیزیں ہوں تو وہ تو بہت ہی زبردست ہو جائے. اس کے اندر کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے. لاسٹلی میں یہی کہوں گا کہ لائف از اے جرنی, اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن. ڈونٹ ٹیک اٹ لائک دیٹ. کوئی بھی آپ نے درمیان میں پروسیس کرنا ہے, وہ آپ کی جرنی کا حصہ ہے. اس کو جرنی کا حصہ بنائیں rather than اس کو ڈیسٹینیشن جو ہے اس کو بنائیں. تو اسی کے ساتھ میں بھی اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیے پروگرام کامیاب. نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.